من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْخَلْقِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى النَّاسِ كَثِيرًا۔ عزاداران سید الشہداء، تمام دیکھنے والوں کو سلام عرض ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم کے ایام ہیں، اور یہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ ہمیں اس ہستی کی یاد دلاتا ہے کہ جس نے تمام انسانیت کو آزادی کا درس دیا ہے، حریت کا درس دیا ہے۔ میں نے جو آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، کہ ہم نے تمام انسانوں کو کرامت بخشی ہے۔ جتنی بھی اولاد آدم ہے، جتنی بھی مخلوق ہے جس کا سلسلہ نسب حضرت آدم سے جا کر ملتا ہے، تمام کو ہم نے کرامت بخشی ہے۔ کرامت کے لیے اس آیت میں پروردگار عالم نے دین کی شرط نہیں لگائی ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو کرامت بخشی ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ ہم نے دین ابراہیم سے تعلق رکھنے والوں کو کرامت بخشی ہے، بلکہ جس کا بھی تعلق حضرت آدم سے ہے اور وہ تمام انسانوں کا ہے، تو پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو کرامت بخشی ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ جس نے انسان کو اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، خلیفہ بنانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اس دنیا میں، اس جہاں میں، اس زمین پر عزت کے ساتھ جی سکے۔ جتنی بھی انبیاء کرام آئیں، 1,24,000، جب آپ ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی سیرت پہ غور کرتے ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ تمام لوگوں کو، اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے اللہ کی طرف، وہیں ان کا کام تھا کہ وہ لوگوں کو عزت سے جینے کا درس دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو یہ ارشاد ہوتا ہے کہ تم دونوں جب فرعون کے پاس جاؤ تو اس سے یہ کہنا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ چھوڑ دو، آزاد کرو۔ وہ رسول جو اولو العزم ہے، جو اتنی بڑی شخصیت ہے، اس کی رسالت کا ایک ہدف کیا بتایا قرآن نے؟ کہ وہ بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے آئے تھے، جو اس وقت فرعون کے ظلم کے شکنجے میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو عزت سے جینا، کرامت کے ساتھ جینا، عزت کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ تمام انسانوں کا بنیادی حق ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس صنفان، لوگوں کی دو قسمیں ہیں، اما اخ لک فی الدین، یا وہ دین میں تمہارا بھائی ہے، او نذیر لک فی الخلق، یا تمہارے جیسا انسان ہے۔ اس حدیث میں امیر المومنین کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یعنی جو بھی آپ کے سامنے انسان آئے وہ ان دو قسموں سے باہر نہیں ہیں، یا وہ مسلمان ہیں تو اگر وہ مسلمان ہے تو اسلام کی وجہ سے اس کی عزت کرو، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ آپ جیسا انسان ہے، انسانیت کی وجہ سے اس کی عزت کرو۔ اگر ہم ان اقوال میں غور کریں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، انسانوں کا خیال رکھنے والا، انسانوں کو عزت دینے والا۔ لہٰذا جب یہ بات واضح ہو گئی کہ پروردگار عالم نے یہاں پر جب اپنی مخلوق بسائی تو جن اہداف کے لیے یہاں پر مخلوق بسائی، ان میں سے ایک اہم ہدف یہ ہے کہ انسان یہاں عزت سے جیے، عزت سے زندگی گزارے، کرامت، ان کی توہین نہ ہو، کوئی اس کی اہانت نہ کرے۔ جب ہم اس ہدف پہ غور کرتے ہیں اور پھر امام حسین علیہ السلام کے اس عظیم تحریک کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے جو عالی اہداف ہیں، جیسے کہ دین اسلام کو زندہ کرنا، خدا کی طرف بلانا، اسی طرح سے ایک اہم سبب وہ ہے کہ تمام اسلامی معاشرہ عزت سے جئیں۔ چونکہ اس زمانے کا جو حکمران تھا یزید، اس نے اس زمانے میں معاشرے سے عزت سلب کر لی تھی، لوگ عزت سے نہیں جی سکتے تھے، لوگوں کی عزتیں نیلام ہوتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا پہنچتے ہیں تو جو شعار انہوں نے بلند کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہیہات من الذلہ، کہ ہم ذلت سے دور ہے،
خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم یہاں عزت سے جی سکیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا تمام انسانوں کو عزت سے جینے کا سبق سکھاتی ہے۔ علامہ اقبال کے جب ہم کلام کو دیکھتے ہیں تو علامہ اقبال ہر اس جگہ پر امام حسین کا تذکرہ کرتا ہے کہ جہاں پر انسان کے عالی اہداف ذکر ہوتے ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارک وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو حضرت ابراہیم جب آگ میں جاتے ہیں تو یہ حضرت ابراہیم کے ایمان کی سچائی پر دلالت کرتی ہے یہ بات کہ حضرت ابراہیم سچائی کے اعلیٰ معیار پہ تھے، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خدا کے ساتھ سچا عشق رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا محور خداوند متعال کی ذات تھی۔ اسی طرح سے اس کے بعد کہتے ہیں صبر حسین بھی ہے عشق، یعنی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانا یہ خدا کی طرف سے خدا کے ساتھ عشق کی نشانی ہے، بالکل ویسے ہی امام حسین کا کربلا میں جانا یہ خدا کے ساتھ عشق کی نشانی ہے۔ وہ نار نمرود تھا، وہ نمرود نے آگ جلائی تھی، یہ نار یزید تھا، یہ آگ یزید نے جلائی تھی۔ تو یہاں پر دونوں کا تذکرہ کر کے حضرت اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام حسین کی وہیں سیرت تھی، امام حسین کے وہیں اہداف تھے جو حضرت ابراہیم کے تھے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ میں نے اردو شعراء میں، فارسی شعراء میں، عربی شعراء میں صرف ایک بندہ دیکھا ہے کہ وہ جب بھی ابراہیم اور آل ابراہیم کا تذکرہ کرتا ہے تو ساتھ میں امام حسین کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، یہاں پر حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت امام حسین کا تذکرہ ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ اشارہ حضرت اقبال کو کہاں سے ملا ہے؟ وہ جو درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے اللہ نے ابراہیم، آل ابراہیم، محمد و آل محمد کو درود میں شریک کیا ہے، ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت اقبال تذکرہ کرتے ہیں خلیل کا تو اسی طرح سے تذکرہ کرتے ہیں امام حسین کا۔ فارسی میں ایک اور شعر ہے کہ سر اسماعیل، سر ابراہیم و اسماعیل بود، امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی اون اجمال را تفصیل بود۔ امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام حسین حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا جو راز ہے اس کی تفصیل تھے، وہ اجمال کی صورت میں تھے، امام حسین نے اس قصے کو مفصل بیان کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، جس طرح سے یہ تعلق بیان کیا ہے حضرت اقبال میں، حضرت اقبال نے ان دو کے بارے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا محور بھی یہ ہے کہ وہ اس زمانے کے معاشرے کو عزت کے ساتھ جینا سکھائیں۔ اور ہم کربلا میں بھی دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام یہ شعار بلند کرتے ہیں ہے ہاتھ من الذلہ، کہ ہم سے ذلت دور ہے۔ انسانی معاشرے کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسانی معاشرے سے عزت چھینی جائے۔ ابھی آپ معاشرے میں دیکھیں کہ انسان کی کتنی بے احترامی ہوتی ہے، انسان کی کتنی اہانت ہوتی ہے۔ انسان کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس طرح سے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کربلا میں جب آپ غور کرتے ہیں، امام حسین مدینہ سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ارید ان اعمر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، اچھائی کا حکم کروں، اچھائی کی ترویج کروں اور برے کاموں سے لوگوں کو روکوں۔ اس نقطے پر بھی اگر آپ غور کریں تو اس نقطے کا تعلق بھی انسان کی عزت کے ساتھ ہے۔ میں نے بارہا یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ نے جتنے بھی احکامات انسان کے لیے رکھے ہیں، ان احکامات میں اگر انسان غور کرے تو وہ تمام احکام انسان کو عزت دیتے ہیں۔ یعنی جتنی چیزیں اللہ نے کہی ہے کہ ہم وہ انجام دیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی اچھے کام ہیں جن کا حکم اللہ نے دیا ہے، اگر ہم ان تمام احکام کے فلسفے پہ غور کریں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان تمام احکام کے ذریعے سے انسان کو ترقی کے راز بتائے ہیں کہ اے انسان، اگر آپ نماز پڑھو گے، اگر آپ روزہ رکھو گے، اگر آپ حج کرو گے تو اس سے مجھ خدا کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میں تو غنی عن العالمین ہوں، میں تمام عالمین سے بے نیاز ہوں، البتہ یہ عبادت آپ کو فائدہ دے گی۔ تو جب ہم ان احکام پہ غور کرتے ہیں، میں نماز کی مثال آپ کے سامنے بیان کروں کہ دیکھیں نماز کے بارے میں روایات میں ہے کہ نماز اللہ کے ساتھ ملاقات ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے بڑے انسان کے ساتھ ملاقات کریں۔
اب بڑا انسان اس کا معیار جو بھی ہو کسی انسان کے نظر میں، لیکن یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے بزرگ انسان کے ساتھ ملاقات کرے، بڑی شخصیت کے ساتھ ملے۔ اس کی واضح دلیل دیکھیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جب ہماری کسی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو پھر ہماری پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس ملاقات کی تصویریں بنائیں، اور پھر ان تصویروں کو ہم سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ بڑی شخصیت سے ملنا چاہتا ہے، اور جب ملتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے۔ نماز کے بارے میں جب حدیث نے یہ کہا کہ نماز اللہ سے ملاقات ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سے بڑی ذات اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی جتنی بھی کائنات ہے، جتنی بھی عالمین ہے، جتنی بھی زمانے ہیں، جتنی بھی اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہے، اللہ تمام مخلوقات سے بڑا ہے۔ وہ بڑا ہم سے کہہ رہا ہے کہ 5 وقت مجھ سے ملاقات کرو۔ وہ کہتے ہیں نا 5 نماز۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا حکمران جو اس پورے کائنات کا حاکم ہے، وہ خود ہمیں کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے ملاقات کرو۔ 5 ٹائم وہ ہمیں ملاقات کا موقع دیتا ہے، اور پھر جب ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ملاقات کے لیے ہمیں جب بڑی شخصیت سے ہم ملاقات کرتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی سفارش ہوتی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میرے ساتھ ملاقات کرو، کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب نماز کو اگر آپ اس نگاہ سے دیکھیں کہ نماز پڑھنے سے انسان کو عزت ملتی ہے، چونکہ جتنا آپ خدا سے ملاقات کرتے ہیں اتنا انسان کی ذات میں بزرگی آتی ہے، تو کوئی انسان بھی نماز سے منہ نہیں موڑتا۔ لیکن عزیزان گرامی، اسی طرح سے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی دعوت ہم ایک اور طریقے سے دیتے ہیں کہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ جہنم جائیں گے، جو کہ حق بات ہے، لیکن اس طرح سے تبلیغ کرنا یہ نماز سے بعض دفعہ نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ بہرحال میں نے صرف ایک مثال دی جس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ نے جتنے بھی احکامات انسان کے لیے رکھے ہیں اس میں انسان کے لیے عزت ہے۔ امام حسین مدینہ سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں ارید ان آمر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ نیکی کا حکم دے دوں، نیکی کی ترویج کروں، اچھے کاموں کو معاشرے میں رائج کروں، اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو ترغیب دوں۔ کیا مطلب؟ چونکہ لوگ جب اچھے کام انجام دیں گے، لوگ جب ان اچھے کاموں کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے عزت کے ساتھ جینے کا بندوبست کرے گا۔ اس لیے امام حسین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 28 رجب کو مدینے سے نکلتے ہیں، 3 شعبان کو مکے میں آتے ہیں، اور 8 ذی الحجہ کو اپنے حج کو چھوڑ کے کربلا کی طرف، عراق کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا، امام حسین نے مکہ کیوں چھوڑا؟ جنگ کرنا ہوتی تو ان 2 شہروں میں بھی کر سکتے تھے۔ ان کے 2 بڑے وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات کیا ہے کہ ایک تو مدینہ رسول، اس کا احترام بہت ضروری ہے۔ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ میں لڑائی ہو، چونکہ اس طرح سے مدینہ میں اگر لڑائی ہوتی تو مدینہ کا احترام پامال ہو جاتا، اور اس طرح سے امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ کعبے میں لڑائی ہو، چونکہ کعبے کے بارے میں امام حسین کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم نے کہا تھا رب اجعل ھذا البلد آمنا، پروردگار مکہ کے شہر کو پرامن رکھ۔ یہ آیت امام حسین کے سامنے ہے کہ اگر میں مکہ میں رہ جاؤں تو یزید یقیناً اپنی فوج مکہ کی طرف بھیجے گا اور مکہ میں خون ریزی ہوگی، اس لیے امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ مکے میں لڑائی ہو۔ مکے میں امام حسین نے لڑائی نہیں کی تاکہ مکے کی حرمت باقی رہے، مدینہ کی حرمت باقی رہے، یہ پہلی وجہ تھی۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ اگر مدینہ میں لڑائی ہوتی، اگر مکے میں لڑائی ہوتی تو یقیناً تاریخ کل یہ کہہ دی تھی کہ پتہ نہیں مدینہ میں کون تھا، پتہ نہیں حاجیوں کے لباس میں کس نے سازش کی تھی، قاتل امام حسین کا چھپ جاتا۔ اس لیے امام حسین نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسے میدان کا انتخاب کریں کہ جب لڑائی ہو تو تمام دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ مجھ سے جو لڑا تھا وہ یزید تھا، مجھ سے جو لڑا تھا وہ یزید کی فوج تھی، وہ ابن زیاد کی فوج تھی۔ اس لیے امام حسین نہ مکہ میں لڑائی چاہتے تھے نہ مدینہ میں لڑائی چاہتے تھے، چونکہ مکہ کی عزت اور مدینہ کی عزت امام حسین کے سامنے تھی۔ لہٰذا 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑتے ہیں، کربلا کی طرف سفر کرتے ہیں، اور جب کربلا پہنچتے ہیں 2 محرم کو تو 3 محرم سے لشکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی سنان کا لشکر آتا ہے، کبھی شمر کا لشکر آتا ہے۔ متفقہ تاریخ جو بیان ہوئی ہے
کہ 9 محرم تک لشکر کی تعداد 30,000 ہو گئی. دیکھیں، اور اس کو حضرت اقبال نے بھی عجیب شان سے بیان کیا ہے کہ جب ہم امام حسین کی جو دوست ہے ان کی تعداد دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دوست کی تعداد 72 ہے اور دشمنوں کی تعداد کہتے ہیں شمار نہیں ہوتی. آپ تصور کریں یہ کتنا المیہ ہے عالم اسلام کے لیے کہ رسول کا نواسہ ہے اور رسول کو اس دنیا سے گئے ابھی 50 سال بھی نہیں ہوئے ہیں کہ رسول کے نواسے کو شہید کرنے کے لیے 30,000 کا لشکر جمع ہوا. اور پھر میں وہیں سوال اٹھاؤں گا تاکہ وہ بات ذہن میں واضح ہو جائے کہ آخر وہ 30,000 کا لشکر امام حسین کو کیوں قتل کر رہا تھا، کیوں شہید کر رہا تھا. معاشرے میں ایک بہت واضح سی بات ہے کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہو، ایک آدمی روزہ رکھتا ہو، ایک آدمی اچھے کام کرتا ہو تو لوگ ان کے ساتھ مخالفت نہیں کرتے. عبادت میں تو امام حسین اپنی مثال آپ تھے. کئی دفعہ حج پہ پیدل گئے ہیں، سفر کیا ہے. اسی طرح سے عبادت امام حسین کی مثال پیش نہیں ہو سکتی. امام حسین اس شخصیت کے فرزند ہے کہ جن کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. اور جب امام زین العابدین سے کہا گیا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ تھکتے نہیں ہیں اور اتنی عبادت، تو اس نے کہا کہ کاش آپ میرے جد اعلیٰ کی عبادت دیکھتے، امیر المومنین کی، تو آپ میری عبادت بھول جاتے. تو جو شخصیت امام علی کے فرزند ہوں ان کی عبادت کیا ہوگی؟ پھر کیا وجہ ہے کہ اتنے عبادت گزار، اتنی عظیم شخصیت کے لیے وہ لوگ قتل کے لیے راضی ہو گئے؟ 30,000 کا لشکر. عزیزو، وہی بات ہے جس سے میں نے گفتگو شروع کی. چونکہ امام حسین خود بھی عزت سے جینا چاہتے تھے اور معاشرے کو بھی عزت دینا چاہتے تھے، خود بھی عدالت پسند تھے، عدالت سے کام لیتے تھے اور معاشرے کے لیے بھی چاہتے تھے کہ معاشرے میں عدل ہو. اور کبھی بھی حکمران یہ بات پسند نہیں کرتے کہ کوئی ایسا انسان معاشرے میں آئے کہ جو لوگوں کے لیے عزت کی بات کرے، جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے، جو معاشرے میں عدل قائم کرے. اس لیے وہ 30,000 کا لشکر جمع ہوا. اور پھر عاشور کا دن آتا ہے اور وہ عظیم قربانی پیش ہوتی ہے کہ جس کو قرآن نے ذبح عظیم کے نام سے یاد کیا ہے. وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم جب اپنے فرزند اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اور قرآن میں ہے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے خدا کے سامنے تسلیم کر لیا اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو زمین پہ لٹایا اور اس کے چہرے کا رخ زمین کی طرف کیا تاکہ خدا کی راہ میں قربانی پیش کرے، تو ایک آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. تو ہم نے ابراہیم سے کہا کہ آپ نے ہمارا خواب سچ کر کے دکھایا. جو خواب آپ نے دیکھا تھا، جو ہم نے آپ کو حکم دیا تھا، وہ خواب آپ نے سچ کر کے دکھایا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ کھلا امتحان ہے. اس سے بڑا امتحان کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے بچے کی قربانی پیش کرے. اور اس کے بعد کہا کہ حضرت ابراہیم نے جب اپنی پٹی کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل ایک جانب کھڑے ہیں اور دمبا ذبح ہوا ہے. تو حضرت ابراہیم نے آواز دی کہ اے پروردگار، کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ تو پروردگار کی طرف سے آواز آئی کہ نہیں ابراہیم، ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کیا، لیکن اللہ کی راہ میں اس عظیم انسان کی قربانی کو ہم نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو آخری زمانے کے لیے رکھا ہے. آخری زمانے میں جب ہمارا آخری حبیب آئے گا، ہمارا آخری نبی آئے گا، خاتم المرسلین آئے گا، تو اس کا فرزند یہ قربانی پیش کرے گا. اقبال نے اس قربانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد پہ سر. اقبال جو کہ مصور پاکستان ہے، جو کہ بانی پاکستان ہے، جس نے پاکستان کا خواب دیکھا اور حضرت قائد اعظم نے اس خواب کو سچا کر کے دکھایا. دیکھیں وہ کس انداز سے حضرت امام حسین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، کہتے ہیں میں اس امام حسین کی کیا مدح بیان کروں کہ جس کے والد کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بسم اللہ کا نقطہ ہے. اور پھر امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ خود ذبح عظیم کا مصداق ہے. میں نے جب یہ شعر سنا پہلی دفعہ علامہ اقبال کا کہ میں اس امام حسین کی کیا مدح کروں کہ جس کے والد بسم اللہ کا جو با ہے اس کے نیچے نقطہ ہے، تو خود میرے لیے یہ بات سمجھنی مشکل ہو گئی. پھر میں نے ایک دفعہ عالم اسلام کے ایک بہت بڑے مفسر
جو حضرت آلوسی ہے جنہوں نے تفسیر لکھی ہے روح المعانی، ان کی ایک اور کتاب ہے جس میں انہوں نے قصیدہ بردہ کی شرح کی ہے، اس میں وہ اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہیں جو امیر المومنین سے مروی ہے۔ وہ حدیث اس طرح سے ہیں کہ اللہ نے تمام علوم قرآن میں رکھے ہیں، اور قرآن کے تمام علوم الحمد میں رکھے ہیں، اور الحمد کے تمام علوم بسم اللہ میں رکھے ہیں، اور بسم اللہ کے تمام علوم با میں ہے، اور با کے تمام علوم نقطہ ہے، اور امیر المومنین کہتا ہے کہ وہ نقطہ میں ہوں۔ تو یہاں امیر المومنین کے اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در۔ حضرت علامہ آلوسی بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نقطوں کی وجہ سے آپ دیکھیں حروف کو پہچانتے ہیں، دیکھیں با اور تا کے درمیان ہم کیسے پہچان کرتے ہیں، با کے نیچے ایک نقطہ جب ہم ڈالتے ہیں تو وہ با ہو جاتا ہے، حرف با بن جاتا ہے، لیکن اگر اسی شکل کے ہم اوپر دو نقطے ڈال دیں تو وہ تا ہو جاتا ہے۔ با اور تا کا فرق نقطے سے واضح ہے، دال اور زال کا فرق نقطے سے واضح ہے۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ جس طرح سے نقاط حروف کے درمیان فرق کو بیان کرتے ہیں، اسی طرح سے علی علیہ السلام حق اور باطل کے درمیان فرق کو بیان کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس حسین کا کیا کہنا کہ جن کے والد حق اور باطل کے درمیان فرق اور تمیز کی علامت ہے، اور یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو رسول خدا نے کہا، جو متفقہ حدیث ہے، فریقین نے جس حدیث کو بیان کیا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور پھر وہ دعا فرمائی کہ اے اللہ حق کو وہاں موڑ دے کہ جہاں جہاں علی جاتے ہیں۔ اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال نے کہا کہ میں اس حسین کی کیا مدح بیان کروں کہ جس کے والد با کے نیچے نقطہ ہے، اور دوسرے مصرے میں کہتے ہیں معنی ذبح عظیم آمد پہ سر، اور حسین خود ذبح عظیم کے مصداق بنے ہیں۔ وہ عظیم قربانی پیش کرتے ہیں کہ جس قربانی کو دیکھ کر تمام دنیا حیران ہے۔ دیکھیں وہاں پر صرف اپنی قربانی نہیں ہے، یہ ایسی عجیب قربانی ہے کہ جس میں امام حسین کے وہ عظیم ساتھیوں نے قربانی پیش کی، زہیر ابن قین جیسی شخصیت، حبیب ابن مظاہر جو حافظ قرآن تھے، جو قاری قرآن تھے، ہلال ابن نافع جنہیں قرآن ایسے حفظ تھا کہ لوگ حفظ قرآن کو دیکھ کر، فہم قرآن کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے، ان اصحاب کی قربانی پیش کی۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب علی اکبر کی قربانی پیش کی، اور جب علی اکبر نکلے تو امام حسین نے وہ عجیب جملہ کہا کہ اے پروردگار گواہ رہنا، میں اس قوم کی طرف اب ایک ایسے جوان کو روانہ کر رہا ہوں کہ میرا جب بھی دل کرتا تھا کہ میں تیرے حبیب کی زیارت کروں، نبی خدا کی زیارت کروں، تو میں علی اکبر کو دیکھتا تھا شبیہ پیغمبر۔ اور پھر عجیب جملہ فرمایا امام حسین نے کہ پروردگار ان کی طرف ایسا جوان جا رہا ہے کہ جو تیرے نبی کے ساتھ اخلاق میں بھی، کردار میں بھی، سیرت میں بھی، گفتار میں بھی شباہت رکھتا ہے۔ شبیہ پیغمبر جنگ کے لیے جاتے ہیں اور پھر عجیب قربانی پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عباس کی قربانی کی باری آتی ہے۔ وہ عباس کے جو شبیہ حیدر کرار تھے، اور جب ان کے لاشے پہ پہنچتے ہیں تو اس انداز سے پہنچتے ہیں کہ کہتے ہیں الان انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، وقلت حیلتی، اور اب میری چارہ جوئی کم ہو گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ کون سی قربانی؟ دیکھیں انبیاء ایک منزل پہ رک گئے، ابراہیم ایک منزل پہ رک گئے، اسماعیل ایک منزل پہ رک گئے، لیکن یہاں پر ایک دن میں 72 لوگوں کی قربانی پیش ہو رہی ہے۔ کبھی جوان بیٹی کی قربانی، کبھی 32 سالہ بھائی کی قربانی، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب آواز دی کہ اے زینب، اے ام کلثوم، اے سکینہ، میرا آخری سلام ہو، اور پھر قتل گاہ میں جاتے ہیں، حیدر کرار کی طرح جنگ کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آخری سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں رضن بقضائک و تسلیما لامرک یا غیاث المستغیثین لا معبود سواک، کہا پروردگار تیرے امر کو مان رہا ہوں، تیرے حکم کے سامنے تسلیم ہوں، اے پناہ نہ رکھنے والوں کی پناہ، امام حسین کی یہ عبادت قبول فرما۔ اور اس کے بعد وہ قربانی پیش کرتے ہیں کہ اس قربانی کو پیش کرنے کے بعد آسمان کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، اور جب بھی پتھر اٹھایا جاتا ہے 3 دن تک تو وہاں ایک خون ملتا ہے جس کا تذکرہ تمام علماء اسلام نے کیا۔ عزیزان گرامی، یہ قربانی کیوں پیش ہوئی؟ یہ قربانی اس لیے پیش ہوئی کہ اسلامی معاشرہ عزت سے جی سکے،
اسلامی معاشرہ اللہ کی طرف جا سکے۔ اور اس قربانی میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ دیکھیں، پرچم حسینی کے نیچے سارے اصحاب حسین ایسے جمع ہو گئے تھے جیسے گلدستے میں خوبصورت پھول ہوں۔ آج ہم پاکستانی قوم امام حسین کے اس عظیم درس سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اکٹھا رہنا ہے۔ ہم سب پاکستانیوں کا مرنا جینا ایک ہے، ہماری خوشی بھی ایک ہے، ہماری غمی بھی ایک ہے۔ اگر ہم اکٹھا رہیں گے، یقیناً امام حسین سے درس لیتے ہوئے اگر ہم اتحاد سے رہیں گے تو ہم معاشرے میں، ہم بلکہ دنیا میں، اقوام عالم میں وہ عظیم قوم بنیں گے کہ جنہیں دیکھ کر تمام دنیا فخر کرے گی۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔